وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. صدق اللہ العظیم. آپ سب لوگوں کو آج کی اس ٹاک میں خوش آمدید. آج انشاءاللہ ہم مدینہ کی ریاست کے بارے میں جو معلومات پڑھ رہے تھے اس کی قسط نمبر 2 ہے. پچھلی قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تشریف آوری کے فوراً بعد ہی خلافت کی بنیادیں رکھنا شروع کر دیں. جو ریاست تھی، اسلامی ریاست تھی جو پہلی، اس کی جو آرگنائزیشنز تھیں، اس کی جو انتظامی ڈھانچہ تھا وہ بنانا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پروجیکٹ کے طور پر ایک مسجد کی تعمیر کی جو مسلمانوں کے لیے روحانی مرکز ہے اور سیاسی مرکز ہے. وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم تبلیغ بھی کرتے تھے اور خارجہ پالیسی بھی ترتیب دیتے تھے. وہیں سے بادشاہوں کو خطوط بھی گئے، وہیں سے آرمیز بھی موو ہوئیں اور وہیں سے ریاست کے دوسرے احکامات بھی جاری ہوئے. دوسرے پروجیکٹ کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا تاکہ ایک ایسے اینٹیٹی وجود میں آئے، ایک ایسی امت وجود میں آئے جس کا آپس میں جو تعلقات ہیں وہ نظریات کی بنیاد پر استوار ہوں، وہ عقائد کی بنیاد پر ہوں، نہ کہ کسی قبیلے، علاقے، رنگ یا نسل کی بنیاد پر. تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی وہ تھا سیاسی طور پر وہاں پر موجود قبائل کو اپنے ساتھ ملانا تاکہ قریش مکہ کی سپورٹ ختم ہو جائے یا کم ہو جائے. تو ایسا نہ ہو کہ مدینہ کے اندر سے ان کو کوئی سپورٹ مل جائے. تو فوری طور پر میثاق مدینہ کیا گیا اور مدینہ کے قبائل کو اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جگڑ لیا گیا اور اس کے اندر یہ لکھوا لیا گیا کہ مدینہ کے باہر سے کسی دشمن کا ساتھ نہیں دیا جائے گا. یہ بھی لکھوا لیا گیا کہ اگر مدینہ کے لوگوں میں سے کسی نے خون بہا ادا کرنا ہو، بلڈ منی ادا کرنی ہو، تو سارے مل کر، مدینہ کے سارے قبائل مل کر اس کو ادا کریں گے. اسی طرح اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو سارے مدینہ کے قبائل مل کر آپس میں اس کا دفاع کریں گے اور کوئی قبیلہ غداری نہیں کرے گا. اسی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا چوتھا پروجیکٹ شروع کیا جو کہ مختلف سرایہ بھیجنے کا اور مختلف غزوات کنڈکٹ کرنے کا پروجیکٹ تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے شروع کر دیے. یعنی مدینہ کے اندر ہی نہیں، اب مدینہ کے باہر نکل کے بھی اللہ کے نبی نے معاہدے کرنے شروع کر دیے تاکہ قریش کے حلیف کم ہوتے جائیں اور مدینہ کے حلیف زیادہ ہوتے جائیں، جس وجہ سے قریش کی جو طاقت ہے وہ کمزور پڑتی جائے گی. اہل مکہ کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا اور اہل مکہ کے اوپر نظر رکھنے کے لیے ایک جاسوسی جال بچھایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے مسجد کے اندر، مسجد نبی کے اندر ایک جگہ مقرر کی جہاں پہ ایسے لوگ جن کے پاس روزگار نہیں ہوتا، رشتہ دار نہیں ہوتے، گھر بار نہیں ہوتا، یعنی کوئی مال و دولت نہیں ہے، کوئی دنیاوی رشتہ نہیں ہے، وہ وہاں پر ٹھہرتے تھے. ان کو اصحاب صفا کا نام دیا گیا اور ان کی بھی بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے. ان میں بڑے بڑے عالم اور مجاہدین نکلے. تو یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ریاست نے غریب لوگوں کو، ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی روزگار یا چارہ یا کوئی اور رہنے کی جگہ نہیں ہے، ان کے لیے بنیادی ضروریات فراہم کی. تو بالکل بنیادی لیول کا ایک رہائش گاہ اور کھانا پینا جو ہے وہ وہاں پہ فراہم کیا گیا. باقی اگر کوئی بہتر رہائش اور بہتر
کھانے پینے کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہے تو وہ بازار میں جا کے اپنی کاروبار کر سکتا ہے، کوئی اور نوکری کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ایک جگہ کو بازار مقرر کیا اور وہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کی تاکہ مدینہ کے اندر کاروبار پھل پھول سکے اور لوگوں کو روزگار کے جو مواقع ہیں وہ میسر آ سکیں۔ اسی طرح جو اخوات تھا، جو مسلمانوں کا آپس میں، انصار اور مہاجرین کا آپس میں بھائی چارہ تھا، اس میں بھی یہ بات پوشیدہ تھی کہ انصار جو اپنا مہاجرین جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے ہیں، ان کو ایک سپورٹ ہو جائے، ان کو رہنے کی جگہ مل جائے، ان کو کاروبار شروع کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مل جائے تاکہ وہ وہاں سے ایک جمپ سٹارٹ لے سکیں اور اس کے بعد اپنے خود کفیل ہو سکیں، جو کہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد مہاجرین جو ہیں وہ خود کفیل ہو گئے اور پھر ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ انصار سے اس طرح مدد لیتے کہ بالکل ان کے گھروں میں رہنا شروع کر دیں اور ان کے کاروبار میں حصے دار بن جائے۔ تو بعد میں مہاجرین کافی زیادہ خود کفیل ہو چکے تھے ان معاملات کے اندر۔ تو یہ ریاست کی وہ بنیادی انتظامی ادارے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر رہے تھے اور اپنی رعایا کا خیال رکھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پارٹ 2 جو قسط نمبر 2 ہے، اس کے اندر غزوہ بدر کے بعد سے لے کر غزوہ احد تک، غزوہ بدر کے بعد کیا کیا ایونٹس پیش آئے اور غزوہ احد تک پھر کیسے اسلامی ریاست نے اپنی فورن پالیسی جو ہے اس کو ترتیب دیا اور مختلف قبائل پر اپنا روب جو ہے وہ بٹھا لیا۔ تو ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ غزوہ بدر سے لوٹنے کے بعد جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو ایک شاندار کامیابی نصیب ہوئی تو مدینہ کے اندر موجود منافقین اور یہود انہوں نے اپنی سازشیں تیز کر دی، انہوں نے پروپیگنڈا تیز کر دیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے تک وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نیا ایک جوش ہے، ایک نئی چیز ہے اور یہ خود ہی ٹھنڈی ہو جائے گی، یا قریش اس کو ہینڈل کر لیں گے یا کچھ اور ہو جائے گا، لیکن وہ ابھی معاملات کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرف جائیں گے۔ لیکن جب غزوہ بدر پیش آیا اور قریش کو عبرتناک شکست ہوئی تو یہودیوں نے یہ محسوس کیا کہ نہیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے جس کو اگر اس وقت ابھی کے ابھی کچلا نہ گیا، ابھی کے ابھی اس کو ختم نہ کیا گیا تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن کے سامنے آ جائے گا اور پھر ہمارے لیے یہ مسئلہ بن جائے گا۔ اسی طرح جو منافقین تھے وہ انتظار میں تھے کہ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو شکست ہو اور مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھ لیا، یہ جو ایک عقیدے کی بنیاد پر دوسری قوموں سے ٹکر لینے کا جو آپ نے ایک نیا رواج ڈالا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھنا چاہیے۔ یہ اس کی امید کر رہے تھے وہ، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کو یکسر توڑتے ہوئے عقیدے کی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے تحت غزوہ بدر میں شرکت کر کے ایک نئی روایت قائم کر دی، جس کے بعد جو منافقین تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب کچھ کرنا پڑے گا، لہذا انہوں نے بھی یہودیوں کا ساتھ دیا۔ یہودیوں نے خاص طور پر قبیلہ بنو قینقاع، انہوں نے پبلکلی ریاست کے خلاف باتیں شروع کر دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں شروع کر دیں، اور وہاں پر کمزور مسلمان مردوں اور جو عورتیں تھیں ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے جو مختلف سازشیں وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے شروع کر دیں۔ ایک سازش کے طور پر انہوں نے مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ اور تقسیم ڈالنے کی کوشش کی، تو ایک نہایت شدید بغض میں ملوث جو یہودی تھا شاذ بن قیس، اس نے یہ کوشش کا آغاز کیا اور اس نے ایک بندے کو کہا کہ تم ایک مجلس میں جاؤ اور وہاں جا کے اوس اور خزرج کی پرانی باتوں کو بیان کرو، جب زمانے جاہلیت میں وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ تو وہ گیا اور اوس کی کچھ تعریف کی پرانے زمانے کی کہ آپ کے بڑے بہت بہادر تھے اور انہوں نے ایسی ایسی جنگیں لڑی ہیں اور انہوں نے خزرج کے فلاں فلاں لوگوں کو مارا ہے۔ وہاں پر کچھ خزرج کے لوگ موجود تھے، انہوں نے جواباً یہ کہا کہ نہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ یا ہمارے بڑے جو ہیں انہوں نے بھی ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے، جس کے بعد اوس کی طرف سے ایک جواب آیا، اور بہرحال پرانی باتوں کے اوپر کہ کون زیادہ بہادر تھا اور کس کے زیادہ کارنامے تھے، اس کے اوپر ایک بحث مباحثہ سختی پکڑ گیا۔ عنقریب کہ وہ لڑائی کی طرف چلے جاتے، لیکن وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے
اور انہوں نے پہنچتے ہی یہ کہا کہ یہ کیا جاہلیت کی باتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ مسلمان ہونے کے بعد جاہلیت کی سب باتیں ختم ہو چکی ہیں، اب تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، چاہے وہ باپ دادا ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات کے اوپر انصار میں سے جو اوس اور خزرج کے دو قبائل تھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگا لیا کہ میرے بھائی، میرے مسلمان بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور دونوں نے ایک دوسرے سے معافی طلبی کر دی۔ تو یہ ایک کوشش تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل نظر رکھے ہوئے تھے، اور داخلی امن کا جو ایک فیلڈ ہے اس کی مد نظر یہاں پر ایک کاروائی کرنے کا سوچ رہے تھے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف برے برے الفاظ اور القابات کہنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ بالآخر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخی اور ان کے متعلق بھی غلط باتیں کرنی شروع کر دی۔ یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف افراد اور بنو قینقاع کا جو قبیلہ ہے اس کے خلاف کارروائی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، تاکہ داخلی طور پر ایک فساد اور ایک فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، اور داخلی امن کا جو ادارہ ہے وہ اپنا کام مکمل طور پر سر انجام دے سکے۔ اس میں پہلے انشاءاللہ جو ہے وہ بنو قینقاع کا ذکر کرتے ہیں۔ جب یہ معاملات ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو قینقاع کے پاس گئے، ان کے جو رہائش گاہیں تھیں وہاں پر گئے، اور وہاں پہ جا کے ان کو ایسے سمجھ لیں ڈرایا یا دھمکی دی یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر تم لوگ اپنی سازشوں سے باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ بھی وہ ہو سکتا ہے جو قریش کے ساتھ ہوا ہے۔ بنو قینقاع اپنے غرور اور تکبر کے اندر تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں قریش کے ساتھ قیاس مت کریں، قریش کو لڑنا نہیں آتا، ہم طاقت رکھتے ہیں لڑنے کی، اور اگر آپ ہمارے خلاف لڑائی کے لیے نکلے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہم کتنے طاقتور اور لڑائی کو جاننے والے لوگ ہیں۔ بہرحال انہوں نے بات نہیں مانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے، اور یہ ایک واقعہ پیش آیا، ایک مسلم خاتون اپنی زیور کے معاملے میں ایک دکان پر گئیں جو کہ یہودی کی دکان تھی، اور وہ بنو قینقاع کا بازار تھا، اس بازار کے اندر دکان تھی جہاں پہ یہ خاتون گئی، اور چونکہ ایک فضا قائم تھی مسلمانوں کو تنگ کرنے کی، تو وہاں پر موجود دکاندار نے اس خاتون کو تنگ کیا، حتیٰ کہ ایک ایسا معاملہ ہوا کہ وہ خاتون بے پردہ ہو گئی، ان کا پردہ خراب ہو گیا تھوڑا سا، وہ خاتون چیخیں، اور وہاں پر موجود ایک مسلمان ان کی طرف دوڑا، اور جب اس کو معاملے کی سمجھ آئی تو اس نے اس یہودی کو جس نے یہ کام کیا تھا قتل کر دیا۔ جب وہاں پر موجود یہودیوں نے یہ بات دیکھی تو وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مل کر اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ جب اس واقعے کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو اللہ کے نبی نے اس کو بغاوت قرار دیا، اور میثاق مدینہ یعنی کانسٹیٹیوشن کو توڑنے کے برابر قرار دیا، اور فوری طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر بنو قینقاع کی رہائش گاہوں کے باہر محاصرہ کر لیا۔ بنو قینقاع شروع میں تو یہ سوچتے رہے کہ ہم مقابلہ کریں گے اور ہمیں دوسرے یہودی قبائل یا منافقین سے مدد مل جائے گی، لیکن اللہ کی کرنی ایسے ہے کہ دوسرے یہودی قبائل اور بنو قینقاع کا آپس میں تنازع چل رہا تھا کسی بات کے اوپر، لہذا وہ مدد کو نہیں آئے اور منافقین بھی مدد کو نہیں آئے۔ تو 15 دن کے بعد انہوں نے سرنڈر کر دیا، انہوں نے محاصرہ ختم کرنے کا کہا اور اپنے آپ کو حوالے کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ابھی بنو قینقاع کے بارے میں فیصلہ ہو ہی رہا تھا کہ اللہ کے عبداللہ ابن ابی جو کہ رئیس المنافقین ہے، یہ بہت قریبی ساتھی تھا بنو قینقاع کا زمانے جاہلیت، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تشریف فرما نہیں تھے مدینہ کے اندر۔ تو عبداللہ بن ابی آیا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ عبیدہ ابن صامت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کیونکہ یہ دونوں قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، اور قبیلہ خزرج کے بہت قریبی تعلقات تھے بنو قینقاع کے ساتھ۔ تو عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ میں اسلام سے پہلے کسی معاہدے
کے اوپر نہیں چلوں گا جبکہ وہ لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، لہٰذا میری طرف سے کوئی دوستی نہیں ہے بنو قینقاع کے ساتھ، چاہے انہوں نے کتنی ہی میری مدد کی ہو پرانے زمانے میں۔ جبکہ اس کے برعکس عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین میں سے تھا، اس نے اللہ کے نبی کے قریب گیا اور اس نے یہ کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، اور اگر ابھی آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے 700 سے 1000 لوگ ہماری حفاظت کریں گے اور ہمارے ساتھ جنگوں میں شریک ہوں گے، یہ معاہدہ کروا لیتا ہوں میں، کیونکہ وہ پہلے بھی 700 سے 1000 لوگ میرے ساتھ معاہدے میں رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ عبداللہ بن ابی دوسری دفعہ بھی گیا اور اس نے وہی بات کی کہ میرے ساتھیوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی ان کو اپنے ساتھی سمجھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے چہرہ پھیر لیا۔ وہ تیسری دفعہ گیا اور اس نے ہاتھ پکڑ لیے اور اس نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھیوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ تھوڑا سا رنگ متغیر ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا جاؤ تم معاملہ کر لو ان کے ساتھ، یعنی بات مان لی گئی۔ اور جو فیصلہ ہوا بالآخر وہ یہ ہوا کہ بنو قینقاع مکمل قبیلہ جو ہے وہ ملک بدر کر دیا جائے گا، وہ یہاں سے چلے جائیں گے، لہٰذا وہ چلے گئے، بیچ میں ایک جگہ پر قیام کیا، لیکن بالآخر وہ شام سیریا جا کر سیٹل ہو گئے۔ یہاں پہ جو دیکھنے والی بات ہے کہ کیسے اسلامی ریاست اپنے سٹیزنز کی حفاظت کرتی ہے کہ ایک خاتون کو چھیڑنے پر اور ایک مسلمان کو قتل کرنے پر اتنا سخت رویہ اختیار کیا گیا تاکہ عبرت ہو جائے اور نشان عبرت بن جائے باقی لوگوں کے لیے، باقی اللہ کے دشمنوں کے لیے، کہ کسی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا کوئی عام بات نہیں ہے، اور ہم یہ اجازت بالکل بھی نہیں دیں گے کہ کوئی کافر مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے، اس کی بجائے کہ ریاست خود کافروں کا ساتھ دے رہی ہو مسلمانوں کے خلاف۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ والی باتیں نہیں کی جو آج کل عام ہو گئی ہیں کہ وہ خاتون کیوں گئی تھی اس بازار میں، جانا ہی نہیں چاہیے تھا، چھیڑ خانی، بس منہ موڑ لو، دور سے گزر جاؤ۔ نہیں، جو اسلامی ریاست کے سٹیزنز ہیں ان کی حفاظت کی جائے گی کسی بھی قیمت کے اوپر، اور ظلم کرنے والے کو سختی کے ساتھ اس کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ اسی طرح پورے قبیلے کو ملک بدر کر دیا گیا، یعنی انتہائی سختی کی گئی، اس کے باوجود کہ یہ ابھی نرم رویہ ہے جو اختیار کیا گیا ان کے ساتھ، اور اس کے باوجود کہ ایک ہو سکتا تھا کوئی معاملہ کہ وہ بنو قینقاع کے 700 لوگوں سے معاہدہ کر لیتے، 1000 لوگوں سے، کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے قریش کے خلاف، تو ایک مین پاور بھی حاصل ہو سکتی تھی جو کہ لڑنا جانتی تھی، لیکن نہیں قبول کیا گیا۔ لہٰذا جو حکم شرعی ہے اس کے سامنے عقلی فائدہ اگر نظر بھی آ رہا ہو، دنیاوی فائدہ نظر بھی آ رہا ہو، تو اس کو اختیار نہیں کیا جاتا۔ یہ داخلی طور پر ایک قبیلے کے ساتھ معاملہ تھا۔ اس کے علاوہ کچھ افراد کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، جس کے اندر اسما بنت مروان جو کہ ایک خاتون شاعرہ تھی، یہ عرب کی تھی، اور اس کو انتہائی ناگوار گزرتا تھا کہ یہ کیسے یہودیوں نے اور دوسرے مشرقین اور کافروں نے مدینہ کے اندر ایک غیر مدینہ کی شخص کی بادشاہت یا ریاست قبول کر لی ہے۔ تو یہ اپنی شاعری کے اندر تانا بھی مارتی تھی کہ تم کیسے مدینہ کے باہر کے ایک بندے کی اطاعت کرتے ہو، اور یہ بھی کہتی تھی کہ مسلمانوں پر حملہ کر دو اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ اس سے کون جان چھڑائے گا، تو عمیر بن الحتمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے اس خاتون کو واصل جہنم کر دیا اور اس کو مار دیا۔ اسی طرح ابو عفق ایک یہودی شاعر، یہ بھی نہایت غلیظ زبان شاعری میں استعمال کرتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف دوسرے قبائل کو اکساتا تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی مروا دیا۔ تیسرا جو نام آتا ہے وہ قاب بن اشرف کا آتا ہے، اور یہ ذرا مشہور روایت ہے جو کہ لوگوں کو عام طور پر معلوم ہوتی ہے۔ تو یہاں میں یہ واضح کرتا جاؤں کہ جب بدر سے واپس لوٹے تو پہلے
یہ جو دو ہیں اسما بنت مروان اور ابو عفق، ان کا معاملہ ختم کیا گیا۔ اس کے بعد بنو قینقاع کا ایک پورا واقعہ ہے، ایک لمبا واقعہ ہے، وہ ہوا، اور اس کے فوراً بعد یہ قعب ابن اشرف کا واقعہ ہوا۔ قعب ابن اشرف یہودی سرداروں میں سے تھا، سب سے بڑا سردار نہیں تھا لیکن سرداروں میں سے تھا۔ اس کی ماں یہودی تھی جس کی نسبت سے یہ یہودی تھا، اس کا باپ جو ہے وہ عرب سے تھا لیکن یہ خود یہودی تھا، اور بنو نذیر کا جو قبیلہ تھا اس کے بڑے لوگوں میں سے تھا۔ اس نے بھی مسلمانوں کے خلاف ایک میڈیا کیمپین شروع کی ہوئی۔ اس وقت کا جو سب سے با اثر ذریعہ تھا کسی بھی بات کو پہنچانے کا، اس کو استعمال کیا، جو کہ شاعری تھی۔ مسلم خواتین کے خلاف نازیبا الفاظ میں شاعری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور مختلف موضوعات کے اوپر اس نے شاعری کی جو کہ مسلمانوں کے خلاف تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کون ہے جو ہماری اس سے جان چھڑائے گا؟ تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حامی بری کہ میں جاتا ہوں، اور انہوں نے کچھ ساتھی بھی لیے جن میں سے ابو نائلہ بھی ایک ان کے ساتھی تھے۔ ابو نائلہ سوتیلے بھائی تھے قعب بن اشرف کے۔ تو محمد ابن سلمہ نے ان کو استعمال کر کے قعب بن اشرف کے قریب ہوئے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کی۔ محمد ابن مسلمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت بھی لی کہ اس کیمپین میں مجھے کچھ جھوٹ بولنا پڑے گا، جس کی اجازت مل گئی، کیونکہ جنگ کے دوران یا اس طرح کی ایگزیکیوشن کے دوران دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ ایسی چیز جو عام حالات میں حرام ہو وہ جنگ کے دوران حلال ہوتی ہے، اور اس کی اپنی شرعی دلائل موجود ہیں، لیکن شرعی دلائل میں قید رہ کے کام کرتا ہے مسلمان صرف۔ تو اللہ کے نبی سے اجازت لی گئی۔ ابو نائلہ کو استعمال کرتے ہوئے قعب بن اشرف سے ملاقات کی، اور قعب بن اشرف سے ملاقات کر کے یہ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک معاملہ کر رہے ہو، ان کے خلاف کوئی تحریک برپا کرنے کی ارادہ رکھتے ہو۔ اس نے کہا ہاں۔ تو محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ ہم بھی تنگ آئے ہوئے ہیں، بتاؤ کیا کرنا ہے، اور اس ضمانت کے طور پہ کہ ہم تمہارے خلاف نہیں جائیں گے، ہمیں اجازت دو کہ ہم اپنا اسلحہ لا کے تمہارے پاس ضمانت کے طور پر سبمٹ کر دیں۔ یعنی اصل میں ہوا یہ تھا کہ بنو نذیر کے قلعے کے اندر تو یہ پہنچ گئے تھے بغیر ہتھیاروں کے، اور قعب بن اشرف سے ملاقات ہو گئی، لیکن اب ہتھیار کیسے لے کے آیا جائے اس قلعے کے اندر؟ تو اس کے لیے انہوں نے طریقہ یہ نکالا کہ ہم قعب بن اشرف سے ہی اجازت لے لیں کہ ہمیں ہتھیار لانے کی اجازت دیں۔ اس اجازت کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو یہ بہانہ کیا گیا کہ ہم حفاظتی اور ضمانت کے طور پر اپنے ہتھیار سبمٹ کریں گے آپ کے پاس، تاکہ اگر ہم کچھ غلط کریں بھی تو ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے، آپ ہمارے ہتھیاروں سے ہمیں مار دیجیے گا۔ قعب بن اشرف نے قبول کر لیا، اور ویسے بھی سوتیلا بھائی ساتھ تھا، تو یہ گئے اور ہتھیار لے کر آئے، اور ایسے وقت میں آئے جب ایک رات کا وقت تھا، اور چونکہ یہ معلوم تھا کہ قعب بن اشرف نے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ اپنے ہتھیار لے کے آئیں اور یہاں پر گروی رکھوائیں یا ضمانت کے طور پہ رکھوائیں، تو ان کو آنے دیا گیا قلعے کے اندر، اور یہ ہتھیاروں سمیت سیدھا قعب بن اشرف کے گھر پہنچے۔ ابو نائلہ نے آواز دی کہ اے قعب باہر آؤ، بات کرنی ہے۔ قعب بن اشرف سویا ہوا تھا، اٹھ کے تیار ہو کے باہر آیا۔ ابو نائلہ اور محمد ابن مسلمہ کے درمیان یہ طے ہوا تھا۔ ابو نائلہ نے کہا کہ میں بات کروں گا، اور اگر میں بات کرتے ہوئے اپنے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دوں تو سمجھ لینا کوئی مسئلہ ہے، تم چلے جانا یہاں سے، اور اگر میں اس کا سر ہاتھ میں پکڑوں یا سونگوں اس کے بال تو سمجھ لینا کہ معاملہ کلیئر ہے اور آ کر اس کو قتل کر دینا۔ تو ابو نائلہ نے قعب بن اشرف کو باہر بلایا اور یہ کہا کہ چلو میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو قعب بن اشرف تھوڑا آگے چلا، ایک جگہ یہ دونوں بیٹھ گئے۔ ابو نائلہ نے کہا کہ کیا خوبصورت خوشبو آ رہی ہے تمہارے سر سے؟ تو قعب بن اشرف نے کہا ہاں میں نے فلاں جگہ کا پرفیوم لگایا ہے۔ تو ابو نائلہ نے کہا میں سونگ سکتا ہوں؟ اس نے کہا سونگ لو۔ تو ابو نائلہ نے سر پکڑا اور سونگا اور دوبارہ باتیں شروع کر دی۔ جب ابو نائلہ کو اطمینان ہو گیا کہ کوئی اور موجود نہیں ہے تو انہوں نے دوبارہ کہا کہ نہایت بہترین خوشبو ہے، میرا دل بار بار کر رہا ہے کہ میں اس کو سونگتا رہوں، ایک دفعہ اور سونگنے دو۔ قعب بن اشرف نے کہا ٹھیک ہے دوبارہ سونگ لو۔ تو جب انہوں نے دوبارہ سر پکڑ کے بالوں کو سونگنا شروع کیا تو فوری طور پر محمد ابن مسلمہ آئے اور انہوں نے بہت زور سے وار کیا، جس کی وجہ سے قعب بن اشرف شدید زخمی ہو گیا، اور یہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ قعب بن اشرف چیخ پڑا اور ہلا گلا ہو گیا اور لوگ آنے والے تھے تو یہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔
محمد ابن مسلمہ نے ابو نائلہ کو کہا آپ چلے جائیں، میں جب تک اس بات کا یقین اور اطمینان نہ کر لوں کہ وہ گستاخ رسول اور اللہ کا دشمن مر گیا ہے تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ لہٰذا محمد ابن مسلمہ ایک جگہ پر چھپ گئے اور 2 دن یا 3 دن انتظار کیا۔ جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کعب بن اشرف مارا گیا ہے اور مکمل اطمینان ہو گیا تو وہ وہاں سے نکل گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر یہ کہا کہ میں نے آپ کا کام کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف کی ان کی، صحابی کی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے فوراً بعد وہ لوگ جو فتنہ فساد کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ لوگ جو تفرقہ بازی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور داخلی امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ریاست کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، ان کو ایگزیکیوٹ کروایا 2 کو پہلے، پھر بنو کینوکا کا پورا واقعہ ہوا، اس کے بعد کعب بن اشرف کو بھی انہوں نے ایگزیکیوٹ کروایا۔ اور یہ دھیان میں رہے کہ بدر اور احد کے درمیان 1 سال کا واقعہ، لہٰذا یہ سارے واقعات اس 1 سال کے اندر ہی ہو رہے ہیں، تقریباً 1-2 مہینے کے وقفے سے یہ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر موصول ہوئی کہ بنو سلیم کے لوگ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں، اور اس مقصد سے انہوں نے کچھ لشکر اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ جب حملہ ور ہوں گے تو ہم دیکھیں گے، ہم دفاع کریں گے۔ ابھی تک انہوں نے کوئی انٹرنیشنل ٹریٹی نہیں توڑا، ابھی تک انہوں نے کوئی اور معاہدہ نہیں توڑا، انہوں نے اعلان جنگ نہیں کیا، صرف ایک خبر موصول ہوئی تھی کہ وہ لوگ اکٹھے کر رہے ہیں، جبکہ وہ لوگ اکٹھے کر بھی رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست کے دفاع میں، یا ایسے سمجھ لیں کہ دشمنوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پریمپٹیو اٹیک کر دیا، یعنی اللہ کے نبی خود نکلے، صحابہ کرام کو تیار کیا اور بنو سلیم کے قبیلے پر حملہ کر دیا، صرف اس خبر کے اوپر کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں اور وہ تیاری کر رہے ہیں مدینہ پر اٹیک کرنے کی۔ اس کو غزوہ القدر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جگہ جہاں پر قبیلے سے آمنا سامنا ہونا تھا وہ القدر تھا۔ جو ہی بنو سلیم کو یہ پتہ لگا کہ بجائے اس کے کہ ہم ان پر حملہ کریں، مدینے والے خود حملہ کرنے ہم تک پہنچ گئے ہیں، تو وہ خوف میں مارے بھاگ گئے، لہذا وہاں پر کوئی جنگ یا لڑائی نہیں ہوئی اور مسلمانوں نے 500 اونٹ قبضہ کیا اور مال غنیمت حاصل کیا مسلمانوں نے وہاں پر۔ ابھی غزوہ القدر کو کچھ ٹائم ہوا ہی تھا کہ ابو سفیان جو کہ مکہ کے سردار بن چکا تھا، کیونکہ بدر کے اندر سارے سردار مارے گئے تھے اور ابو سفیان بچ گیا تھا، تو ابو سفیان نے بدر کا جو بدلہ ہے وہ لینے کے لیے سازشیں کرنا شروع کر دی اور لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ایک کڑی کے طور پر، یعنی ایک جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ ابو سفیان 200 لوگوں کے ساتھ، جو جنگجو لوگ تھے ان کے ساتھ نجد کے راستے خفیہ طور پر مدینہ پہنچا اور بنو نذیر کے جو رہائش گاہیں تھی وہاں پر خفیہ طور پر داخل ہوا۔ جو بنو نذیر کا چیف تھا، یعنی سب سے بڑا جو یہودی سردار تھا، اس نے منع کر دیا، لیکن ایک چھوٹا سردار مسلم نام سے ہے، یا مجھے نام اس کا بول رہا ہے، اس نے کہا کہ اچھا چلو میں تمہارے ساتھ۔ وہ ایک ہی بندہ تھا جو ابو سفیان کے ساتھ کچھ خسر اور کان میں باتیں جو ہیں اس طرح کی وہ کرنا شروع ہو گیا۔ بہرحال ابو سفیان کو یہ نظر آیا کہ یہاں پر دال گلنے والی نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ بنو نذیر مدد کریں تو ہم فوری طور پر یہیں سے حملہ کر دیں مسلمانوں پر کہ وہ غفلت میں ہیں، لیکن بہرحال یہ کامیابی نہیں مل سکی۔ بنو نذیر کے جو سردار تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس میں حصہ دار نہیں بنیں گے۔ تو واپسی پر جب ابو سفیان نے ناکامی دیکھی، واپسی پر کچھ کھیت نظر آئے مدینہ کے باہر اور 2 مسلمان نظر آئے، تو وہ کھیت جلا دیے اور 2 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے فوری طور پر صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور یہ اعلان کیا کہ ہم اس لشکر کے پیچھے جائیں گے۔ ابو سفیان کو اس بات کا پتہ لگ گیا کہ مدینہ میں جو مسلمان ہیں وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں،
تو ابو سفیان اور اس کے لوگوں نے سامان گرانا شروع کر دیا، جو بھی گھوڑے اونٹ جو بھی ان کے پاس تھے اس سے سامان گرانا شروع کر دیا تاکہ بوجھ ہلکا ہو جائے سواری کا اور تیز رفتاری کے ساتھ یہاں سے بھاگا جائے۔ تو وہ جو سامان گرا رہے تھے وہ ایک خاص قسم کا کھانے کا سامان تھا، یعنی ایک آٹا ٹائپ کوئی چیز تھی جس کو سویک کہتے ہیں عربی کے اندر، لہٰذا اس غزوہ کو غزوہ سویک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور کسی قسم کا کوئی جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہاں سے یہ بات نہایت واضح ہو جاتی ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے اسلامی ریاست کی ان لوگوں کے خلاف جو اسلامی ریاست پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، کی تیاری کر رہے ہیں، یا وہ کوئی بھی ایسی حرکت کرتے ہیں جو سازش میں شمار ہوتا ہے۔ لہذا اسلامی ریاست یا اسلامی ریاست کے سٹیزنز کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی جو ہے وہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی کے اوپر اس کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں گے۔ اس کے ایک مہینے کے بعد ابھی غزوہ سویک کو ایک مہینہ ابھی مشکل سے گزرا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ انفارمیشن رسیو ہوئی، یہ خبر ملی کہ قبیلہ غطفان کے کچھ لوگ ذو عمر کے مقام پر جو نجد میں ہے وہاں پر لوگ اکٹھے کر رہے ہیں تاکہ وہ مدینہ کے باہری علاقوں پر حملہ کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت یہ خبر موصول ہوئی تو اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا غزوے کا، اور اس غزوے کو غزوہ ذو عمر یا ذیل عمر بھی کہا جاتا ہے۔ 450 لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے نبی خود قیادت کرتے ہوئے قبیلہ غطفان پر حملہ آور ہو گئے، اور یہ غزوہ احد سے پہلے سب سے بڑی لشکر کشی ہے، یعنی 450 لوگوں کے ساتھ لشکر کشی کی گئی، جبکہ غزوہ بدر میں 300 سے زیادہ کچھ لوگ موجود تھے۔ جب دشمنوں نے یہ سنا کہ مدینہ کے لوگ خود حملہ کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں بجائے اس کے کہ ہم مدینہ پر جا کر حملہ کریں، تو وہ خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئے اور پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے اور چھپ گئے وہاں پہ جا کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روب رکھنے کے لیے کہ ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، 11 دن تک وہاں پر قیام کیا ذو عمر کے مقام پر، اور ادھر ادھر مختلف چھاپا مار پارٹیاں بھی بھیجیں کہ اگر کوئی نظر آئے تو اس کو پکڑ لیں یا اس کو مار دیں، لیکن قبیلہ غطفان کے لوگ ہمت نہیں کر سکے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آئیں۔ اس میں بھی کوئی لڑائی درپیش نہیں آئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ یہاں پر یہ بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریمپٹیو اٹیکس کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ باقی ریاستوں کے اوپر اسلامی ریاست کا رعب اور دبدبہ بٹھا سکیں، اور یہی ہمیں حکم ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے اس قدر تیاری کرو اپنے گھوڑوں سے جس قدر تم کر سکتے ہو زیادہ سے زیادہ، تاکہ ان لوگوں پر رعب بیٹھے جن کو تم جانتے ہو، ان پر بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ یعنی اسلامی ریاست اپنے دشمنوں پر، اللہ کے دشمنوں پر، ان لوگوں پر جن کو اسلامی ریاست جانتی ہے، ان لوگوں پر جن کو اسلامی ریاست نہیں جانتی، ان سب پر اسلامی ریاست کی دھاک بیٹھ جائے، روب بیٹھ جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں موقع ملتا تھا ان غزوات کے اندر، کیونکہ مدینہ سے باہر تو نکلے ہوئے ہیں، ویسے بھی آس پاس کچھ قبائل موجود تھے چھوٹے چھوٹے جن کے راستے میں جو پڑتے تھے، تو جہاں موقع ملتا تھا اللہ کے نبی وہاں پر معاہدہ کر لیتے تھے کہ آپ قریش کا ساتھ نہیں دیں گے یا مدینہ کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کسی کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد ایک سرایہ ہے زید بن حارثہ کا، کچھ ہی عرصہ، مہینہ 1.5 مہینے کی بات ہے، اور یہ وہ پروجیکٹ ہے جس میں اللہ کے نبی قریش مکہ کی جو اکنامک لائن ہے، شام والا راستہ تجارت کا، اس کو ڈسرپٹ کیے ہوئے تھے، انٹرسپٹ کیے ہوئے تھے، مشکلات پیش آ رہی تھی اور ان کی تجارت خراب ہو چکی تھی۔ لہٰذا قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس راستے کو استعمال نہیں کریں گے اور ہم کوئی دوسرا راستہ، کوئی سیف جو زیادہ پرامن راستہ ہو اس کو استعمال کریں گے، حالانکہ وہ لمبا پڑتا تھا۔ تو قریش مکہ نے یہ کہا کہ ہم نجد کے راستے عراق اور عراق کے راستے شام،
یہ والا راستہ ہم استعمال کریں گے اور اپنے تجارتی قافلوں کو اس طرف سے لے کے جائیں گے۔ انہوں نے صفوان ابن امیہ جو ہے یہ ایک قافلے کو لے کر نکلا، اور اس قافلے کے اندر کافی چاندی تھی تاکہ شام سے جا کے خریداری کی جا سکے، اور کافی ساز و سامان بھی تھا جو کہ وہاں جا کے بیچا جائے گا۔ اور یہ ایک نئے راستے سے، ایک لمبے راستے سے جو کہ مدینہ کے قریب سے نہیں گزرتا تھا، اس راستے سے اپنا تجارتی قافلہ لے کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاسوسی کا نیٹ ورک چھوڑ رکھا تھا جو ان کو یہ بتاتا تھا کہ قریش مکہ اب کیا کر رہے ہیں اور اب کیا کر رہے ہیں۔ تو اس نے یہ خبر لا کر دی کہ قریش ایک لمبے راستے سے تجارتی قافلہ نکال چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کچھ لوگ اکٹھے کیے۔ 100 مسلمانوں پر مشتمل یہ سرایہ تھا، جن کو یہ حکم دیا کہ اس قافلے تک جس کو صفوان ابن امیہ لے کر جا رہا ہے فوراً پہنچو اور قبضہ کر لو۔ زید ابن حارثہ اس قافلے کے پیچھے روانہ ہوئے اور القردہ نامی جگہ پر اس قافلے سے آمنا سامنا ہو گیا، اسی لیے اس کو سرایہ زید بن حارثہ یا سرایہ القدرہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر جو موجود محافظین تھے وہ بھاگ گئے، صفوان ابن امیہ بھی نکل گیا اور قافلے کو چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ وہ چاندی جو کہ کافی مقدار میں تھی اور وہ ساز و سامان کافی مقدار میں تھا وہ ہاتھ آ گیا، جس کو تقریباً اندازے کے مطابق 1,00,000 درہم کا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، جس کو زید ابن حارثہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے اور پورے کے پورا مال غنیمت بھی پیش کر دیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی معاشی فائدہ بھی ہوا جب یہ مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنا وہ پروجیکٹ جس کے تحت وہ قریش مکہ کی معاشی قتل کیے ہوئے تھے، معاشی طور پر ان کو سرنڈر کروانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کو جاری رکھا، اور جب انہوں نے ایک نیا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تو اس راستے پر بھی چھاپا مار گروپ بھیج کر قافلے کو روک لیا اور کافر اور مال غنیمت حاصل کر لیا۔ لہذا جو فورن پالیسی چل رہی تھی قریش سے متعلقہ کہ ان کی قوت کو کمزور کرنا ہے کسی بھی طریقے سے یا کسی بھی راستے سے کیا جائے، ظاہری بات ہے وہ تمام راستے جو اللہ نے اجازت دیے رکھے ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور کیمپین شروع کر رکھی تھی۔ ایک یہ کہ مدینہ سے باہر مختلف قبائل سے معاہدے کرنے کی، جہاں موقع ملتا تھا فوری طور پر معاہدہ کرتے تھے اور قریش کی طاقت توڑ دیتے تھے۔ یعنی اب قریش کو اس قبیلے سے مدد نہیں ملے گی، مسلمانوں کو ملے یا نہ ملے وہ اگلا۔ کچھ قبائل جو ہیں وہ اس بات پہ تیار ہو جاتے تھے کہ مسلمانوں کی مدد کریں گے، کچھ قبائل نیوٹرل رہنے کو پسند کرتے تھے، نہ آپ کی طرف نہ ان کی طرف۔ تو مسلمانوں کا ساتھ دیں یا مسلمانوں کا ساتھ نہ دیں، البتہ وہ قریش کا ساتھ دینے سے انکاری تھے اس معاہدے کے بعد۔ دوسرا پروجیکٹ کے معاشی طور پر جو ٹریڈ روٹس ہیں، جو سپلائی لائنز ہیں، جو ایک دوسری منڈیوں میں جانے کا راستہ ہے اس ریاست کے لیے، وہ بند کر دیا۔ اور تیسرا کہ مختلف جگہ پر بار بار لشکر کشی کر کے دھاک بٹھا لی کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی سے ڈرتے ہیں، ہمارا بس چلے ہم قریش مکہ پہ حملہ کر دیں، ہمارا بس چلے گا تو ہم فلاں قبیلے پہ حملہ کر دیں گے۔ لہٰذا کوئی یہ ذہن میں نہ رکھے کہ مسلمان کمزور ہیں یا مسلمان جواب دینے کے قابل نہیں ہے۔ جواب تو بہت دور کی بات، جو بندہ مدینہ کی ریاست پر حملے کی نیت کا اظہار کرتا تھا، جو قبیلہ، اس قبیلے پر حملہ کر دیا جاتا تھا، اور جو مدینہ پر حملے کا انفرادی طور پر اظہار کرتا تھا کہ میں کوشش کروں گا یا وہ کوشش کرتا تھا، اس کو انڈیویجولی انفرادی طور پر ایگزیکیوٹ کروا دیا جاتا تھا، یعنی مروا دیا جاتا تھا۔ اس پالیسی کے تحت انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کو انہینس کیا گیا، اور اب نئے ادارے وجود میں آ رہے تھے، نئی پالیسیز وجود میں آ رہی تھیں، اور جس طرح آج ہم ایک ریاست کی انٹرنل پالیسی اور یعنی انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل یعنی فورن پالیسی دیکھتے ہیں، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مدینے میں اپنی پالیسیز بنا رہے تھے۔
یہ سارے واقعات کے بعد جو قریش مکہ تھے، خاص طور پر یہ جو آخری قافلہ جس کو مال غنیمت کے طور پر زید بن حارث نے پکڑ لیا، تو اب بہت سختی کے ساتھ قریش مکہ نے شروع کیا. وہ پہلے بھی تیاری کر رہے تھے، غزوہ بدر کے فوراً بعد سے وہ تیاری کر رہے تھے کہ کیسے مسلمانوں کے خلاف ہم اگلی جنگ لڑیں گے، جس کی ایک کوشش جب 200 بندوں کے ساتھ ابو سفیان بنو نذیر کے رہائش گاہ پہنچا تاکہ وہ مدینہ کے اندر سے لوگوں کو تیار کر کے اٹیک کروا سکے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. وہ تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کا تھا، جو بدر سے بچ گیا تھا، اس تجارتی قافلے کے تمام مال کو ان کے مالک نے، جو بھی ان کے مالکین تھے، انہوں نے ڈونیٹ کر دیا کہ اس سے فوج تیار کی جائے، جو کہ کافی بڑی تعداد میں فوج تھی. تو غزوہ احد اگلی جنگ کی تیاری کے لیے قریش نے لوگ اکٹھے کیے، اور اس کی جو بڑی بڑی وجوہات ہیں اس کے اندر سب سے پہلے جو مذہبی وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مذہب کے مقابلے میں ایک اور مذہب، ایک اور دین کو پھلتا پھولتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے. لہذا اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جنگ کریں گے. ظاہری بات ہے کہ وہاں پر عرب کے اندر موجود جو مکہ کے لوگ تھے ان کے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. باقی قبیلے ایک دوسرے کے قافلوں کو بے شک لوٹ لیں، راہزن اور ڈاکو بھی کوئی قافلہ لوٹ لیں، لیکن وہ قریش مکہ کے قافلے کو نہیں لوٹتے تھے، کیونکہ قریش مکہ کے پاس، مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر بت موجود تھے جو کہ سب لوگوں کے مختلف جو خدا ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. لہٰذا ان کی ایک عزت، ایک سٹیٹس تھا، اور کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سٹیٹس کو برباد کر دیا جب انہوں نے قریش مکہ کے قافلوں کو بھی مال غنیمت کے طور پہ روکنا شروع کر دیا، اور قریش مکہ پر حملہ بھی کیا، جو کہ بدر میں لوگوں نے دیکھ لیا. تو ایک مد مقابل مذہب یا دین کو پھلتے پھولتے وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے. سماجی وجہ، سوشل ریزن یہ تھی کہ بدر کے اندر ان کو انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. پورے عرب کے اندر ان کو تھو تھو ہو گئی کہ کیسے لوگ ہیں کہ 300 لوگوں سے مار کھا کے واپس آ گئے. تو اس کا بدلہ چکانے کے لیے وہ ایک اور جنگ کرنا چاہتے تھے جس میں وہ مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچائیں اور عرب کو یہ کہہ سکیں کہ دیکھو ہم نے بدلہ لے لیا. معاشی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو تجارتی قافلوں کے راستے تھے ان کو محفوظ بنانا، پرامن بنانا، اور جو مدینہ کے لوگ وہاں پر بیٹھے گھات لگا کر بیٹھتے تھے اس کو روک لینا کہ اب یہاں سے ہمارے قافلے بحفاظت گزرا کریں گے. اس بات کو انشور کرنے کے لیے بھی وہ لوگ جنگ کرنا چاہتے تھے. سیاسی وجہ یہ تھی کہ جو سیاسی مقام ان کو وہاں پر حاصل تھا، جو کہ شدید دھچکا لگ چکا تھا جس کی بدولت وہ وہاں پر ایک سردار قریش، مکمل طور پر ایک جو قریش کا قبیلہ ہے وہ سردار کی حیثیت سے پورے عرب میں کام کرتا تھا اور کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا اور لوگ ان کی عزت کرتے تھے. اس کو دھچکا لگ چکا تھا کیونکہ اب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سے زیادہ تو وہ لوگ جو ہیں سیاسی طور پر استحکام رکھتے ہیں یا فیصلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پر قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے جائیں گے. تو بدر کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا مسلمانوں کے خلاف، اور اس کی جو فائنینس تھی وہ بدر سے بچ جانے والے قافلہ ابو سفیان کا تھا اس سے کی گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں کے خلاف اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک فوج تیار کی جا رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جاسوسوں کے ذریعے یہ خبر جانچ پڑتال کروائی اس خبر کی کہ اس خبر کے اندر کیا ہے، اور 2 جاسوسوں کو بھیجا گیا جو کہ یہی خبر لے کر آئے کہ تیاری ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شورا بلائی اس بات کے اوپر کہ باہر جا کر لڑا جائے یا مدینہ کے اندر سے رہ کر ان کے خلاف لڑا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی یہ رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جائے، جبکہ بہت سے جوشیلے نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور خاص طور پر وہ لوگ جو بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم باہر جا کے لڑتے ہیں. بہرحال واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ویسے بھی ریاست کی طرف سے
کیے جانے والے اعمال کا جائزہ لے رہے ہیں، تو ایک ایک غزوہ کی ڈیٹیل میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال فیصلہ ہوا کہ باہر جا کے لڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا زیب تن کی، باہر نکلے۔ صحابہ کرام نے شرمندگی میں کہا کہ آپ اگر فیصلہ دوسرا بھی کریں گے تو ہم قبول کریں گے، یہ بات نہیں ہے کہ ہم لازمی باہر ہی جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جب نبی ذرا زیب تن کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنا فیصلہ مڑا نہیں کرتا، واپس نہیں کیا کرتا جب تک کہ جنگ نہ کرے۔ مسلمانوں نے تیاری کی، 1000 کی نفری کٹی ہوئی، جو کہ مدینہ سے باہر نکل گئے۔ مدینہ سے ابھی باہر ہی نکلے تھے کہ عبداللہ ابن ابی منافق نے اس بات کو بہانہ بناتے ہوئے کہ بڑوں کی بات نہیں مانی گئی جبکہ بچوں کی بات مان لی گئی، لہذا میں شریک نہیں ہو رہا، یعنی ہمارے مشورے کی اہمیت اور عزت نہیں ہے، تو وہ اپنے 300 لوگوں کے ساتھ وڈرا کر گیا، اس نے واپس چلا گیا۔ اور اس نے جاتے جاتے یہ بھی کہا بہانے کے طور پہ، میں نہیں دیکھتا کہ جنگ ہوگی، اگر ہوئی تو بلا لینا، میں آ جاؤں گا۔ یعنی اس کو پتا تھا کہ ایک دفعہ جنگ شروع ہو گئی تو کون ابھی بلانے آئے گا مجھے، اور میں کہاں سے پہنچوں گا، اور جو بھی ایک معاملہ ہے۔ لہذا بہرحال وہ یہ کہہ کے چلا گیا کہ اگر جنگ ہوئی تو بتانا، میں آ جاؤں گا۔ اب مسلمانوں کے پاس 700 لوگ ہیں، مجاہدین ہیں، اور قریش مکہ کی طرف سے 3000 کا لشکر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہم کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر کھڑا کیا اور یہ کہا کہ اگر ہم ہار جائیں اور پرندے ہمارا گوشت بھی نوچیں تب بھی نیچے مت آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم جیت جائیں اور امن کے ساتھ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہوں تب بھی نیچے مت آنا۔ یعنی بہت سخت ہدایات تھیں۔ اور اس کے بعد جو جنگ ہے وہ شروع ہوئی۔ شروع میں مسلمانوں نے نہایت زور کا حملہ کیا اور قریش مکہ کی صفوں کو تتر بتر کر دیا، اور اتنا سخت گز پہنچایا کہ وہ بھاگنے کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ میں ایک چیز بیچ میں رہ گئی ہے وہ بیان کر دوں کہ جب جنگ شروع ہونے ہی والی تھی کہ اس سے پہلے مشرکین کی طرف سے مسلمانوں میں تفرقہ اور تقسیم ڈالنے کی ایک کوشش کی گئی تاکہ طاقت کو کاٹ کے تھوڑی طاقت کو باری باری کر کے کھا جائیں۔ ابو سفیان کی طرف سے انصار کو پیغام بھیجا گیا، کیونکہ وہاں سے ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا قریش کی طرف سے، تو ابو سفیان کی طرف سے انصار کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے اور نہ ہم آپ سے کوئی لڑائی کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ۔ آپ اگر ابھی بھی علیحدہ ہو جائیں اور لڑائی میں شرکت نہ کریں تو ہماری طرف سے امان آپ کو، آپ کی طرف سے امان ہمیں۔ لیکن انصار نے نہایت بری طرح اس کو رد کر دیا اور پیشکش کو ٹھکرا دیا اور تفریق نہیں ہونے دی۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ ایک مسلمان کسی مسلم ملک کو یہ کہا جائے کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، آپ کے ساتھ امان ہے، ہم فلاں مسلم ملک کے خلاف لشکر کشی کرنے لگے، پھر اس کو جب کھا لیا جائے تو یہ کہا جائے کہ ہم اب آپ کے خلاف نہیں، ہم فلاں کے خلاف ہیں، تو ایک ایک کر کے باقی تمام مسلمان ممالک کو یہ کہا جائے ہم آپ کے ساتھ امن میں ہیں، اور ایک کو کھایا جائے۔ پھر جب اس ایک کو کھا لیا جائے تو دوسرے کو کھایا جائے اور باقی کے ساتھ امن رکھا جائے، تیسرے کو کھایا جائے، باقی کے ساتھ امن رکھا جائے۔ تو یہ پالیسی اس وقت بھی اختیار کی گئی ابو سفیان کی طرف سے۔ اس کے علاوہ ایک اور پالیسی اختیار کی گئی کہ اوس اور خزرج کے درمیان کوشش کی گئی۔ تو اوس کو یہ پیغام بھیجا گیا ابو عامر کی طرف سے، جو کہ ایک پرانا حلیف تھا اوس کا، کہ ہم اور تم کافی عرصہ ساتھ رہے، میں نہیں چاہتا کہ ہم تمہیں اور تم ہمیں قتل کرو، لہٰذا تم اس سے باہر آ جاؤ۔ تو بہرحال یہ پیشکش بھی بہت شدید ترین بری طرح رد کر دی گئی، اور انصار مدینہ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی گئی بیعت کا حق ادا کر دیا، جو کہ انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ پہ کی تھی۔ اب واپس آتے ہیں، مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور صفوں کو تتر بتر کر دیا۔ قریش مکہ اپنی جانیں بچانے کے لیے واپسی کی طرف مڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتے رہے، اور اس اثناء میں مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا۔ جب پہاڑی پہ کھڑے تیر اندازوں نے یہ دیکھ لیا کہ قریش مکہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی نیچے اتر کے مال غنیمت اکٹھا کریں۔ وہاں پر امیر جو تھے ان کے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سخت الفاظ میں منع کیا
لیکن وہاں پر چند موجود صحابہ کرام نے یہ کہا کہ قریش جا چکے ہیں، یعنی میدان جنگ خالی ہو گیا ہے، لہٰذا اب جنگ ختم ہو چکی ہے. تو ان کا یہ موقف تھا کہ جنگ ہی ختم ہو گئی ہے. بہرحال امیر نے یہ کہا کہ نہیں، جنگ ختم نہیں ہوئی، میں یہاں پہ کھڑا ہوں جب تک کہ اللہ کے نبی اگلا فیصلہ صادر نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کسی صورت نیچے نہیں ہوتا. ڈسپلن کی غلطی ہوئی. مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نیچے اترے، 15 کے قریب وہاں کھڑے رہے، اور جب ریٹریٹ کر رہے تھے تو جو کیولری کے لیڈر تھے، امیر تھے خالد بن ولید، انہوں نے دور سے دیکھا کہ پہاڑی کے اوپر ناکا کمزور پڑ گیا. خالد بن ولید نے نہایت ماہرانہ انداز میں جنگی چال چلتے ہوئے ٹیلے کے پیچھے سے ہوتے ہوئے آئے اور تیر اندازوں پہ حملہ کر دیا. تیر انداز تھوڑے تھے، مقابلہ نہیں کر سکے، سب شہید ہو گئے. اور جب ان کو شہید کر دیا گیا تو مسلمانوں کے پیچھے کی صف کی طرف سے خالد بن ولید نے کیولری کے ساتھ حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو جانی نقصان پہنچاتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیا. جب باقی ماندہ قریشی لشکر نے یہ دیکھا جو بھاگ رہا تھا کہ پیچھے سے خالد بن ولید پہنچ چکے ہیں، تو انہوں نے پلٹ کر مسلمانوں پہ وار کیا. اور اب مسلمان جو ہیں وہ دونوں اطراف سے گھر چکے تھے، ادھر سے خالد بن ولید کا لشکر جو گھوڑوں پر مبنی تھا اور ادھر سے باقی ماندہ قریش کا لشکر، اور مسلمان جانی نقصان اٹھا رہے تھے اور دوسرے قسم کے جو نقصان ہے وہ بھی اٹھا رہے تھے. کافی نقصان ہوا مسلمانوں کو. تفصیلات ہیں کہ مسلمانوں نے کیسے بہادری اور شجاعت کے مارکے قائم کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. لیکن بہرحال آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ پہاڑ کے اوپر چلے گئے، اور کیولری کے لیے اور باقی قریش مکہ کے لیے یہ مشکل ہو گیا کہ وہ پہاڑ کے اوپر جا کے مقابلہ کریں، کیونکہ وہ اوپر سے تیر پھینکتے تھے جو کہ سپیڈ سے آ کے لگتے تھے اور یہ یہاں سے وہ کام نہیں کر سکتے تھے. اور پلس یہ کہ ابو سفیان اور باقی سرداروں نے یہ سوچا کہ اگر ہم مزید جنگ لڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہمارے کچھ لوگوں کو مار دیں تو پانسا پھر پلٹ جائے، لہٰذا ابھی یہاں سے جنگ کو ختم کر دینا اپنی جیت کے اوپر عقل مندی ہے. تو انہوں نے اس نتیجے کے پیش نظر کہ کہیں مسلمان دوبارہ غلبہ نہ حاصل کر لیں، انہوں نے جنگ وہیں پہ روک دی اور یہ اناؤنس کر دیا کہ ہم جیت گئے ہیں، اور وہاں سے واپس چلے گئے. جاتے جاتے یہ بھی کہا کہ یہ بدر کا مقابلہ، یعنی یہ بدر کا بدلہ ہے جو ہم نے لے لیا، ایک تم جیت گئے ایک ہم جیت گئے، اگلے سال پھر ملیں گے، اور وہاں سے چلے گئے. مسلمان جو کہ کافی تعداد میں زخمی بھی تھے اور شہید بھی تھے، انہوں نے اپنے زخموں کی مرہم پٹی کرنی شروع کی، شہداء کو دفنانے شروع کیا. اتنے میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہیں کفار کے ذہن میں، مشرکین مکہ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ہم کمزور ہیں تو وہ پلٹ کے واپس آ کے حملہ کرنے کی کوشش کریں. لہٰذا اگلے دن صبح، یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر 7 شوال کو احد کی جنگ لڑی گئی ہے تو 8 شوال کو بالکل صبح اٹھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ میں غزوہ حمراء الاسد کا اعلان، یعنی حمراء الاسد تو بعد میں نام پڑا لیکن میں غزوہ کا اعلان کرتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخموں سے چور صحابہ کرام کو غزوہ پر لبیک کہنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ ہم قریش کے پیچھے قریش پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اپنے جاسوس آگے بھیج دیے. جاسوس پہنچے تو ان کو یہ پتا چلا کہ حمراء الاسد کے مقام پر قریش مکہ قیام پذیر ہیں، اور ان کے سردار واقعتاً یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایسی کمزور حالت میں مسلمانوں کو کیوں چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، اتنی کمزور حالت ہے، کیوں نہ ہم مدینہ کی طرف جائیں اور مدینہ جا کے مسلمانوں کو قتل عام کر دیں وہاں پہ جا کے. اور چونکہ ابھی ابھی لشکر نے شکست کھائی ہے تو وہ وہاں پہ احد میں موجود ہوں گے، اور ہم قبیلہ بنو نذیر اور بنو قریظہ سے مدد مانگ کر مدینہ پہ صفایا کر دیں گے. جاسوسوں نے یہ سن لیا، لیکن جاسوس پکڑے گئے، جاسوس وہاں پہ مار بھی دیے گئے. لیکن قریش مکہ کے ذہن میں آیا یہ جاسوس مسلمان یہاں کیوں آئے، تو انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے جو یہ خبر لے کر آئے کہ مسلمان پوری تیاری کے ساتھ، زخموں میں چور ہونے کے باوجود پوری تیاری کے ساتھ حمراء الاسد کی طرف ہی آ رہے ہیں تاکہ تم لوگوں پر اٹیک کر سکیں. سبحان اللہ. مہاجرین اور انصار یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ نہیں کہا
کہ ابھی ابھی ہم نے لڑائی لڑی ہے، ابھی ہم نے اپنے شہداء بھی نہیں دفنائے، ابھی ہم نے اپنے زخموں کی مرہم پٹی بھی صحیح طرح نہیں کی، ابھی ابھی ہم ایک شکست دوچار ہیں، ہم مورلی نیچے کی طرف ہیں. صحابہ اکرام نے کسی بات کو عذر نہیں بنایا، نہ یہ کہا کہ ہم چلنے کے قابل نہیں ہیں، ہم گھوڑے پہ سواری کیسے کریں گے، ہم اگر جنگ کریں گے تو ہم اسی فوج سے جنگ کریں گے جس فوج سے کل ہم نے جنگ کی ہے. کل جب اس فوج نے ہمیں شکست دی ہے تو آج ہم کیسے اس کے اوپر فتح حاصل کر لیں گے. کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں نکل پڑے. جب قریش مکہ کو یہ خبر ملی کہ بجائے اس کے کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں اور مدینہ میں جا کے صفایا کریں، مسلمان خود وہی لشکر جو کل شکست کھایا تھا، وہی لشکر پھر ہمارے پاس ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے. یعنی ذہنی شکست نہیں ہوئی، اخلاقی شکست نہیں ہوئی. تو اور مسلمانوں کو ایک طرح کی فتح ہی ہے یہ کہ مسلمان میدان میں موجود ہیں، بلکہ دوبارہ حملے کے لیے بھی تیار ہیں اور کفار بھاگ رہے ہیں. تو قریش مکہ جو ہے وہ مکہ کی طرف چلے گئے کہ کہیں اگر جنگ ہو اور پانسا پلٹ جائیں تو ہم عرب کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم نے تو عرب کو یہ کہنا ہے کہ ہم نے اتنا اتنا اور اتنا نقصان پہنچایا مسلمانوں. تو وہ چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حکمت عملی پریمپٹیو اسٹرائک کی جو انہوں نے کافی عرصے سے اب تک استعمال کی ہوئی ہے، اس کی بدولت قریش مکہ کا یہ حملہ جو وہ مدینہ پر یا مسلمانوں پر کرنا چاہ رہے تھے اور ان کے خیال میں ہم مسلمانوں کا صفایا کر سکتے ہیں، یہ ناکام ہو گیا اور وہ لوگ لوٹ کر یہ انشاءاللہ آج کی جو ہماری قسط ہے اس کا اختتام ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے اندرونی فسادات کو روکا گیا اور اندرونی پروپیگنڈے کو ختم کیا گیا، داخلی امن قائم کیا گیا، زیرو ٹالرنس تھی فتنے فساد کی. مسلمان ریاست اور مسلمان شہری کے خلاف کسی قسم کا جو عمل ہے، جو ایکشن ہے، اس کو سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا، عبرت کا نشان بنایا جائے گا. ایسی مثال قائم کی جائے گی کہ کسی اور کو ہمت نہ ہو کہ وہ مسلمان شہری کی طرف، اسلامی ریاست کے شہری کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے اور دوسروں کے دلوں میں روب قائم ہو، ایسی سزا کہ دوسروں کے دلوں میں روب قائم ہو جائے کہ اگر میں نے بھی یہ کیا تو مجھے بھی قتل کروا دیا جائے. اسی طرح خارجہ پالیسی میں اور خارجہ سیکیورٹی جو ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے اس میں پریمپٹیو سٹرائکس کو استعمال کیا گیا اور سرایا بھیجے گئے اور جو ایک مضبوط وہاں پہ ریاست سمجھی جاتی تھی مکہ کی، اس کی اکنامک لائف لائن کو ڈینجر میں لایا گیا، اس کو ڈیڈ کرنے کی کوشش گئی، معاشی قتل کرنے کی کوشش کی گئی مشرکین مکہ کی تاکہ وہ سرنڈر کر دیں. تو یہ کچھ پالیسیز ہیں جو اللہ کے نبی نے اختیار کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد بھی رکھ رہے تھے اور یہ بھی سمجھا رہے تھے کہ آئندہ آنے والے جو مسلمان ہیں انہوں نے کیسے اللہ کے دشمنوں اور رسول کے دشمنوں اور مسلمانوں کے دشمنوں سے نبض آزما ہونا ہے اور کیسے پالیسیز اختیار کرنی ہے. اس کے ساتھ ہم آج کے جو نشست ہے وہ ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.